बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आप लोग भी सब एक बार दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज की वीडियो मैं ये समझता हूँ कि उस मौजू पर है जिस मौजू पे आजकल बात होनी चाहिए, यानी मौजू ऐसा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चाहता है कि हम उस मौजू पे बात करें। जी नाज़रीन, हम लोग आपको इस चैनल पे वजीफ़े बताते रहते हैं, दुश्मन से कैसे छुटकारा, सलामती कैसे हासिल करनी है, रिज़्क दौलत कैसे हासिल करनी है, रिश्ते कैसे करने हैं। ये जितने भी सारे मौजू हैं ना, हम इस चैनल पे लगाते रहते हैं, लेकिन ये मेरे रब्ब करीम के पसंदीदा मौजू वैसे नहीं है जैसे जो आज का मौजू है। नाज़रीन, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, पहली दफ़ा ये मैं दिली गुजारिश कर रहा हूँ कि ना चाहते हुए भी आप ज़रा इस वीडियो को सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके अंदर एक नया एहसास पैदा करेगी और आपको लगेगा कि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने बहुत कुछ हासिल किया। क्या हासिल किया ये आपने हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। तो नाज़रीन, याद करें कि जब हम नाज़रीन बाहर से आते हैं, घूम फिर के आते हैं, खाना खाना होता है, हम क्या करते हैं नाज़रीन? हम सबसे पहले अपने हाथों को धोते हैं। क्यों हाथों को धोते हैं नाज़रीन? इसलिए कि हमें शक पड़ता है कि जहाँ जहाँ हम घूम कर आए हैं हमारे हाथों के साथ जरासीम लग गए हैं और ये जरासीम हमारे अंदर बीमारियां पैदा करेंगे। अगर ये जरासीम हाथों के ज़रिए, हमारे खाने के ज़रिए हमारे अंदर चले गए तो ये एक बड़ी बीमारी का बायस बनेंगे, जिससे हमारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। यानी कि इसका मतलब है कि हम इन हाथों को इसलिए धोते हैं कि हम इनको पाक कर लें। ऐसा ही है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। नमाज के लिए भी जब आप वज़ू करते हैं तो बेसिकली आप अपने आप को पाक करते हैं। तो नाज़रीन, क्या इंसान नापाक होता है? जी बिल्कुल नाज़रीन। अगर बाहर की मट्टी, डस्ट, कीचड़ वग़ैरह वो हमें नज़र आ जाते हैं कि उनके लगने की वजह से हमारा जिस्म साफ़ नहीं रहा, पाक नहीं रहा, तो नाज़रीन ये हम कैसे भूल जाते हैं कि क्या जिस्म के अलावा कोई हमारी और भी चीज़ है जिसको हमें पाक करना ज़रूरी है। नाज़रीन, अभी बात करने जा रहे हैं हम ख़ास मौजू पे। आप देखिए नाज़रीन, आपने देखा होगा नाज़रीन कि जब हम लोग चार बंदे किसी जगह बैठ जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि दूसरों के ज़िक्र शुरू कर देते हैं। फ़लाँ ने ये किया, फ़लाँ ने वो किया, उसका ये मसला, उसका ये मसला, सारे लोगों की ज़िंदगियों को हम डिस्कस करते रहते हैं और उनकी बुराइयां गिनते रहते हैं। लेकिन हमें कभी ये ख्याल भी आया है कि जैसे हमारे लिए वो दूसरा बंदा है, क्या हम भी उसके लिए वैसे ही नहीं हैं? तो क्या ये दुनिया का सर्कल ऐसे ही चलेगा? नहीं नाज़रीन। आखिरकार जिस्मानी तौर पर तो हम पाक हो जाते हैं। क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को हम आम चलते फिरते हुए पाक नज़र आते हैं? क्या हम पाक रूहें होती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अपने हाथ धो लिए, नहा लिया अच्छे तरीके से, जनाब जी, बड़े जो है वो अच्छे सोप के साथ जो एंटी बैक्टीरियल है वग़ैरह वग़ैरह नहा लिया, तो मैंने तो ये समझ लिया कि मैं साफ़ सुथरा हो गया हूँ। लेकिन मैं अपने रब की निगाह में कैसा हूँ? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे किस नज़र से देख रहा है? मेरे अंदर क्या जरासीम अल्लाह को नज़र आ रहे हैं या क्या नज़र आ रहा है? नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी चाहता है कि हम अपने आप को पाक करें, लेकिन किस चीज़ को पाक करें? जिस्मानी जो है, ज़ाहिर है कि सफ़ाई निस्फ़ ईमान है, लेकिन मेरा रब्बे करीम बार बार एक चीज़ की जो है वो ताकीद करता है कि अपने नफ्स को पाक करो। नफ्स क्या है? नफ्स को पाक करने की बात होती है। अब नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में भी जब ज़िक्र किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो ये फरमाया कि हमने तुम में से एक रसूल भेजे हैं जो तुम्हें अल्लाह की जो कुरान पाक की आयत पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, और वो वयुज़क्कीकुम, और वो तुम्हें पाक करते हैं, वयुज़क्कीहिम, और वो उन्हें पाक करते हैं। ये जो ज़क्की का लफ्ज़ है यानी तज़किया नफ्स, ये बेसिकली है क्या है नाज़रीन? ये देखिए, गौर कीजिए। तज़किया नफ्स ये होता है
کہ انسان کو اپنا آپ دکھائی دینے لگ پڑے، انسان کو اپنا آپ، مجھے اپنا آپ دکھائی دینے لگ پڑے۔ اللہ جب کسی بندے پر مہربان ہونا جاتا ہے نا، جب اللہ کسی بندے پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کی یہ دونوں آنکھیں اس کے جسم کے اوپر کھول دیتا ہے۔ جسم سے مراد ہے کہ مجھ پر، میری ذات پر کھول دیتا ہے۔ تو کیا عام حالات میں میری آنکھیں مجھے نہیں دیکھتی ہیں؟ جی نہیں، عام حالات میں یہ آنکھیں مجھے نہیں دیکھتی، یہ دوسروں کو دیکھتی ہیں۔ تبھی تو جب ہم 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم تو دوسروں کی برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، کبھی اپنی برائی کا تو آج تک کسی نے ذکر ہی نہیں کیا کہ میرے اندر کیا کیا خرابی ہے، میں نے کیا کیا کر دیا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کسی بندے پر مہربان ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی آنکھیں اس کے اوپر کھول دیتا ہے۔ پھر جیسے ہی آنکھیں کھلتی ہیں تو مجھے پتہ چلتا ہے میں نے آج کتنے جھوٹ بولے اور میں نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ آج میں نے کتنی، جب ویڈیوز آ رہی تھی میرے سامنے اسکرین پہ موبائل کی، اور وہ ڈانس وغیرہ تھے، خواتین تھیں، نامحرم تھی، اور میں نے ان کو سکرول نہیں کیا، میں نے تھوڑا سا ڈانس ان کا دیکھ لیا۔ یہ دیکھیں، جب اپنی نظر کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ میں نے یہ برا کام کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے 1-2 ڈیل کی، بندہ سوچتا ہے یہ میں نے ڈیل کی تو میں نے جو اپنی چیز بیچی میں نے اس کی خامیاں تو بیان ہی نہیں کی۔ پھر پتہ چلتا ہے، پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ میں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کس کس کے ساتھ کہاں کہاں برا کیا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آنکھ کھل گئی۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ آج میں نے 5 وقت کی نماز پڑھی ہے کہ نہیں، اگر پڑھی ہے تو کیا ٹھیک طریقے سے پڑھی ہے، کیا میں نے ساتھ سنت مبارک بھی پڑھی ہیں، کتنے نوافل پڑھے، کتنی دعائیں کی۔ اوکے، آنکھ اپنے اوپر کھل گئی۔ کیا میں نے آج کسی غریب کو کھانا کھلایا یا نہیں کھلایا، کیا آج میں نے کسی بھوکے کی جو ہے وہ مالی مدد کی، کسی مسکین کے سر پر ہاتھ رکھا یا نہیں رکھا، یا دن میرا ایسا ہی گزر گیا۔ نظر کھل گئی۔ کیا آج میں نے سارا دن میں قرآن پاک کا ذکر کیا کہ نہیں، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی کہ نہیں۔ اوہو، مجھے تو وقت ہی نہیں ملا۔ آنکھ کھل گئی۔ اوہو، آج تو میں نے تسبیح بھی نہیں کی، مجھے وقت ہی نہیں ملا۔ آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد ہزاروں ایسی چیزیں جو آپ کی روزمرہ کی زندگی میں جو آپ گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی آنکھیں اپنے اوپر بند ہوتی ہیں تو آپ کو وہ نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ آپ کو تو دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں، دوسروں کے عیب نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اللہ رب العزت آپ کی ذات پہ مہربان ہو جائے تو آپ کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اپنے عیب نظر آئیں گے تو اپنے آپ کو دھوئیں گے نا آپ۔ اب یہ بتائیے، جب مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ صاف ہیں، میرے ہاتھوں پہ کوئی گند لگے ہی نہیں ہوا، بے شک وہ مجھے نظر نہیں آ رہا، میرے رب کو تو نظر آ رہا ہوتا ہے، تو میں ان کو کیسے صاف کروں گا؟ نہ میں ان کو دھوؤں گا، نہ کچھ کروں گا۔ لیکن جب جیسے مجھے گند نظر آتا ہے تو میں اس کو پھر اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہوں کہ مجھے ہاتھوں پہ گند لگ گیا ہے، میں شاید وہاں میں نے دیوار پہ ہاتھ رکھا تھا وغیرہ وغیرہ کچھ بھی۔ تو ناظرین، تبھی تو بندہ صاف کرتا ہے۔ اور جب پھر اپنے عیب آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے عیب کو ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ نفس، یہ پھر سارے جو ٹریٹمنٹ ہے یہ آپ پہ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے سورہ الاعلیٰ ہے تو ناظرین اس میں اللہ رب العزت نے یہ 30ویں پارے میں سورہ الاعلیٰ 14 سے تقریباً 17 آیت ہے، 14 نمبر 17۔ اب یہ دیکھیے میرے رب نے کیا فرمایا، قد افلح من تزکا، تزکا یعنی تزکیہ، تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہاں پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، اس کا ترجمہ سنیے، قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ پاک کون کرے گا؟ جس کو اپنے عیب نظر آئیں گے۔ جس کو اپنے عیب ہی نہیں نظر آئیں گے وہ کیسے پاک کرے گا؟ وہ گالی بھی دے گا، کسی کی برائی بھی کرے گا، وہ غیبت بھی کرے گا، جھوٹ بھی بولے گا، دھوکہ بھی دے گا، فریب بھی کرے گا، حرام کا پیسہ بھی کمائے گا، حسد بھی کرے گا، تکبر بھی کرے گا، بغض بھی رکھے گا، لڑائی جھگڑا بھی کرے گا، لعن طعن بھی کرے گا۔ یہ ساری چیزیں وہ کرتا رہے گا۔ کیوں؟ کہ اس کے اوپر ان چیزوں کی بریک ہی نہیں لگی۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی اللہ اس پہ مہربان
نہیں ہوا۔ اگر آپ کسی بندے کو دیکھیں نا فحش کلامی کرتے ہوئے، لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے، دوسروں کی برائی کرتے ہوئے، تو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت ابھی اس پر مہربان نہیں ہوا۔ جب آپ کسی بندے کو دیکھیں کہ وہ دوسروں کی برائی کر رہا ہے، دوسروں کے عیب نکال رہا ہے، دوسروں کی بیٹیوں کی باتیں کر رہا ہے، دوسروں کی بہو، دوسروں کی مائیں، دوسروں کی بہنیں، ان سب پہ جو ہے وہ الفاظ اٹھا رہا ہے، سوال اٹھا رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اس بندے پر ابھی اللہ مہربان نہیں ہوا۔ قد افلح من تزکا، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، یہ بہت خاص آیت ہے۔ وذکر اسم، کس کا؟ رسم ربہ، یعنی وہ اپنے رب کا نام لیتا رہا، ذکر کرتا رہا۔ دیکھیں ذکر کا کتنا امپورٹنس ہے ذکر کی، اور فصلی کا، اور نماز پڑھتا رہا، یعنی اپنے اللہ رب العزت کی کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ انسان کہتا ہے کہ دنیا میں مجھے سب کچھ مل جائے، دنیا میں میرے یہ محل، یہ گھر، یہ بڑے بڑے بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ کاروبار، یہ پتہ نہیں کیا 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 کیا، بینک بیلنس وغیرہ، یہی سب کچھ ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ جو آخرت ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے اور وہی بہتر ہے۔ آخرت ہی بہتر ہے، دنیا میں تو کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت بتا رہا ہے کہ آپ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اسی لیے اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کرتے اور گناہوں کی دلدل میں پھنسائے رکھتے ہو۔ تو ناظرین، میں نے سوچا کہ آپ تک یہ پیغام پہنچاؤں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون بندہ کتنا تزکیہ نفس کا شکار ہے، کون اس کو تزکیہ نفس کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، اور کس کا معیار اللہ کے ہاں کتنا ہے۔ کتنی آسان بات ہے۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو سمجھ لو بھائی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ دلوں کے اوپر پردے لگے ہوئے ہیں اور یہ اپنا تزکیہ نفس نہیں کر رہا۔ ورنہ اگر کسی ولی اللہ کے سامنے آپ بات کرو گے نا کہ فلاں بندہ ایسا ہے ایسا ہے، وہ کہے گا ارے چھوڑو نا یار، اپنی بات کرو، آپ سناؤ آپ کی زندگی اپنی کیسی گزر رہی ہے، سب ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ نہیں؟ بتاؤ اللہ کو یاد کرتے ہو کہ نہیں؟ وہ یہ کہہ دے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔